کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں فرماتے بلکہ انسان اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے۔ اللہ کی یاد ہوتی، ایمان ہوتا، ہمارا اس حدیث پر اگر ایمان ہوتا کہ الا ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، اس وقت تک انسان کو موت نہیں آتی جب تک کہ اس کا رزق کا حصہ اس کو مل نہ جائے، تو ہم پھر کیوں پریشان ہوتے، کیوں ہمیں شوگر ہوتی، ہم کیوں ڈرتے ہیں، خوف کے مارے مرتے ہیں؟ کیوں یہ ہوتا ہے؟ جب اللہ کی ذات پر یقین ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں، روزی اسی کے ہاتھ میں، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، وہ مالک ہے، ہم کیوں غصے ہوتے ہیں، کیوں ناراض ہوتے ہیں، آدمی پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے ہر حال میں، اگر اس نے خوش رکھا ہے اس کی مرضی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذا جوعت اتضرع الیک، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو رب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اذا شبعت حمدتک وشکرتک، جب میں کھانا کھا لیتا ہوں، سیر ہو لیتا ہوں تو رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ وَإِذَا جُعْتُ أَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ، جب بھوکا ہوتا ہوں تو رب سے مانگتا ہوں۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا کہ اللہ کے ساتھ رجوع میں رہنا چاہیے، خوشی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اگر غمی ہے تو اسی سے طلب کرنا ہے۔ ہر حال میں مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ سے رابطے میں رہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہم باتیں سن بھی لیتے ہیں، کر بھی لیتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو فیل ہو جاتے ہیں۔ جب پیسے لین دین کا مسئلہ آتا ہے تو دیکھیں ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر میری گاڑی باہر کھڑی ہو، میری کوٹھی ہو، اب کسی نے کوئی پتھر مارا، گاڑی کو توڑ دیا مثال کے طور پر، یا کسی نے گاڑی کو کوئی چیز مار دی، یا ہماری کوٹھی میں کوئی ایسا پتھر آ کے گرا، شیشہ ٹوٹ گیا، کوئی دروازہ ٹوٹ گیا، دیکھیں ہمیں کیسے بلڈ پریشر اور غصہ آتا ہے، کیونکہ جو میرے دل کی آواز تھی، کار، کوٹھی، باغ، باغیچہ، اس کو نقصان پہنچایا گیا جس سے مجھے غصہ آیا۔ اگر انسانی ہمدردی ہوتی، ویسے طبی طور پر انسان کو آتا ہے، اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے اتنی بڑی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم در و دیوار کے لیے تو غصہ کریں، انسانی ہمدردی کے لیے کیوں نہیں کرتے، غمخواری کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس اگر تھوڑا سا کھانا موجود ہے تو ہم دوسرے کو بھی، غریب کو، اس کو بلائیں جس کو بلاتا کوئی نہیں، اس کے ساتھ ہیلپ کریں جس کے ساتھ ہیلپ کرتا کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میں تو اس حد تک بھی قائل ہوں، بارش آ رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، اندھیری آ رہی ہے، اگر کتا بھی ہے، گدھا بھی ہے، جانور بھی ہے، پرندہ بھی، کوئی بھی چیز اگر ٹھنڈی جگہ میں وہ ہے، اس پر کوئی چیز ڈال دیں، اس پر کوئی ایسی چیز ڈال دیں جس سے اس کو بارش نہ لگے، جس سے اس کو سردی نہ لگے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ جب کتے کو پانی پلانے والی عورت جنت میں چلی گئی بنی اسرائیل کی، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہر غمخواری میں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ آپ نے ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی ہمدردی کی تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اس یہودی بچے کی بیمار پرسی کے لیے، اور وہاں وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے تورات، تو آپ نے فرمایا میرا ذکر دیکھ لو اس میں۔ اب باپ کی طرف وہ دیکھتا ہے بچہ، تو باپ اس کو اجازت دیتا ہے کہ اطع ابا القاسم، حضرت ابو قاسم یعنی آپ کا جو لقب ہے اس سے اس نے پکارا کہ ان کی بات کو مان لو۔ بچے نے کلمہ پڑھ لیا، تو آپ کو بہت خوشی ہوئی اس بات پر کہ ایک یہودی جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ تو آپ غمخواری کرنے آئے ہیں اس دنیا کے اندر، رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں اس دنیا کے اندر، تو ہمارا بھی یہی شیوا ہونا چاہیے، اور یہ چیز ہمارے خون کے اندر ہونی چاہیے۔ ویسے تو تبلیغ کرنا ضروری ہے، بتانا بھی ضروری ہے، ہدایت رب کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی بتانے والا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کے دل کے اندر رحم دلی ڈالی ہوئی ہے، اخلاق ڈالا ہوا ہے، غمخواری، ہمدردی ڈالی ہوئی ہے۔ اور کچھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عبادت کرتے کرتے لیکن دل کے اندر ہمدردی، غمخواری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
عبادت کے ساتھ تو مزید انسان کا دل نرم ہونا چاہیے، موم ہونا چاہیے. ہمارے اندر جو سختی موجود ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے لیے نمونہ تھے وہ مقدس لوگ جن کے بارے میں ہے رحماء بینہم، وہ ہمیشہ آپس میں محبت رکھا کرتے تھے. محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے سچے رسول تھے. والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ ہے قرآن. اس قرآن کو سمجھنا چاہیے. جو اس کی گہرائی عربی میں ہے وہ شاید اردو میں ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی. بہرحال میں ذکر کر رہا تھا سلیمان علیہ السلام کے قصے کا کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. جس طرح یوسف علیہ السلام ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے تھے، اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. رب کریم نے ہمیں علم عطا فرمایا، ہر چیز کی نعمت سے نوازا ہے، یہ اس کا فضل مبین ہے، یہ اس کا فضل کریم ہے. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس، آپ کی دربار میں آتے تھے جنات بھی اور انسان بھی اور پرندے بھی. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، آ کر رک جاتے تھے آپ کی دربار میں وہ پرندے بھی اور جنات بھی اور انسان بھی. یہاں تک کہ حتی اذا اتوا علی واد النمل، آپ چلتے چلتے اس وادی میں پہنچے جہاں سب چیونٹیاں تھیں. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ چیونٹیاں ایک دوسرے سے کہنے لگی. ایک چیونٹی نے آواز لگائی، اے چیونٹیوں اپنے سوراخوں میں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اپنی فوج کے ساتھ. ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون، ایسا نہ ہو کہ آپ کی فوج اور آپ ہمیں کچل دیں، آپ کو پتہ بھی نہ چلے. فتبسم ضاحكا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابتسام کیا، مسکرانے لگے اس کی بات سن کر. جب اس چیونٹی کی بات کو سمجھا اور سنا، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں تیری ذات کا، تو نے مجھے علم عطا فرمایا، مجھے بھی میرے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی، اور اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما میں اچھے کام کروں اور تو مجھ سے راضی ہو جا. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. یہ دیکھیں ہمیشہ انبیاء علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی کہ توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے موت مسلمانوں والی عطا فرمانا اور اللہ والوں کے ساتھ میرا ٹھکانہ ہو. اور یہ دعا کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اچھے لوگوں کے ساتھ میرا ٹھکانہ ہو، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ ٹھکانہ ہوگا. دنیا کے اندر ہم جس کے ساتھ محبت کریں گے ہو سکتا ہے قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہو. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی ہمیں محبت عطا فرما، جن سے اے اللہ تو محبت فرماتا ہے ان کی محبت ہمیں نصیب فرما، ان کی صحبت ہمیں نصیب فرما. اللہ والے اس دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے ہاں نور موجود ہے، ان کے چہرے پر نور ہے، ان کے دلوں کے اندر وفا ہے، ان کی آنکھوں میں شفا ہے. اللہ والے لوگ موجود ہیں اس دنیا کے اندر. بہرحال فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ
ام کان من الغائبین، آپ نے دیکھا پرندوں کے اندر ایک پرندہ موجود نہیں اور فرمانے لگے کہ مجھے نظر کیوں نہیں آتا وہ ہدہد، کیا وہ آج غیر حاضر ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو میں ذبح کر دوں گا یا پھر اس کو بڑی سزا دوں گا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر معقول عذر لے کر آئے، کوئی واقعی شرعی عذر لے کر آئے کہ جس کی وجہ سے یہ نہ آ سکا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ، تھوڑی ہی دیر گزری وہ ہدہد آتا ہے اور آ کے خبر دیتا ہے۔